تہنیت کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھ کر سمیر کی رگیں تن گئی تھیں۔ شک کا کیڑا اس کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی، وہ جو نازوں سے پلی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، آج اسے جانوروں کی طرح پیٹ کر، اسے بے وفا کہہ کر، اس نے اس کے پیٹ میں پل رہے اپنے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ سمیر پلیز، آہستہ چلائیے، میں گر جاؤں گی، اس نے خوف بھری آواز میں کہا۔ گر تو تم چکی ہو تہنیت بیگم میری نظروں سے، سمیر نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے بائک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ اس کے غصے سے کانپ اٹھی۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ تھی۔ نہ جانے وہ گھر لے جا کے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ سمیر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ صبر کرو، گھر پہنچ کے بتاؤں گا کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، مکار عورت، سمیر نے بہت سخت غصیلے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ گھر کے قریب پہنچ کے اس نے جھٹکے سے بائک روکی۔ وہ گرتے گرتے بچی اور فوراً نیچے اتر گئی۔ سمیر کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے چلتی اندر آئی۔ لاؤنج میں پہنچ کے وہ سمیر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گیلری میں بائک کھڑی کر کے دروازہ لاک کر کے آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا۔ بائک کی چابی میز پہ پھینک دی۔ اس کے خوف سے زرد چہرے کو دیکھا اور اس کے جبڑوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کے غصے سے بولا، تو اس مقصد کے لیے تم میکے جانے کی ضد کر رہی تھی؟ بولو، آپ کس مقصد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کے بولی۔ میں عاصم سے ملاقات کی بات کر رہا ہوں، اتنی بھولی مت بنو تہنیت بیگم۔ یہ تو محض اتفاق تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عاصم بھائی آئے ہوئے ہیں، تہنیت نے کانپتی ٹوٹتی آواز میں کہا۔ بکواس کرتی ہو، بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، بولو، سمیر نے اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ چیختی، تڑپتی، سسکتی صوفے پہ جا گری۔ تمہارے باپ کی دھمکی اور ذلت آمیز سلوک کے باوجود میں نے تم پہ اعتبار کیا اور تمہیں تمہارے میکے تک میں خود چھوڑنے گیا، اور تم اس گھٹیا منصوبے کا آغاز کرنے گئی تھی۔ کس کس کو اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسا چکی ہو اب تک، اور کس کس پہ ابھی جال پھینکنا باقی ہے؟ بولو، جواب دو۔ سمیر نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں کیا تم نے، ہاں؟ سمیر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑا۔ میں سمجھ رہا تھا میری محبت نے تمہارے باپ کی بے جا پابندی کا طوق تمہارے گلے سے اتار پھینکا ہے، جب بھی تم مجھے اپنے محبت بھرے لمس سے پر امید جملوں سے نواز رہی ہو، لیکن وہ میری خوش فہمی تھی۔ تم نے تو میکے جانے اور عاصم سے ملنے کی راہ ہموار کی تھی۔ اپنے اور میرے رشتے کا کچھ تو پاس رکھا ہوتا۔ گناہ کرنے کے لیے مجھی سے رشتہ جوڑنا ضروری تھا کیا؟ وہ انتہائی سخت، کرخت اور تضحیک آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ ہر گناہ گار گناہ کرنے کے بعد یہی کہتا ہے، تم نے میرا اعتبار پارا پارا کر دیا، اب میں تمہیں پارا پارا کر دوں گا۔ سمیر نے اس کے دائیں رخسار پہ اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ صوفے کے ہتھے کے کونے سے بہت زور سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ اسے اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ محبوب شوہر جو اس وقت دشمن جاں بنا ہوا تھا، اس پہ مسلسل طنز کے نشتر چلا رہا تھا اور اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ سمیر نے اس کا بازو پکڑ کے زور سے کھینچا تو اس کی درد بھری چیخ فضا میں بکھر گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اپنی ناف پہ تھا۔ کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تکلیف سے نڈھال، نیم جان لڑکھڑا رہی تھی۔ سمیر نے اسے اس بے دردی سے مارا تھا اور اب اس کا بازو جکڑ رکھا تھا۔ اس کا روم روم درد اور تکلیف سے بلک رہا تھا۔ چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمیر نے ایک اور تماچا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ ہاں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ تم تو میری سمجھ میں آئی ہی اب ہو تہنیت بیگم۔ سارے اتفاقات تمہارے ساتھ ہی رونما ہوتے ہیں۔ زاہد قریشی بلا وجہ تم پہ فریفتہ ہو گیا۔
بغیر کسی وجہ کے اس نے تمہارے باپ کی اتنی مدد کر دی۔ بیوقوف سمجھتی ہو تم مجھے؟ احمق سمجھا ہے تمہارے باپ نے مجھے۔ نہ جانے کب سے اس بڈھے سے تعلقات ہوں گے۔ اس کی دولت اور اپروچ سے تمہارے باپ نے اپنا بزنس جما لیا تو تمہیں اس بڈھے میں کوئی دلچسپی نہ رہی، اور تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے پھنسا لیا، اور اب تم مجھ سے طلاق لے کے عاصم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ وہ غصیلے اور سخت لہجے میں زہر اگل رہا تھا۔ اس کی ذات کی، اس کی عزت کی، اس کی محبت اور کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ میں 1.5 ماہ سے تمہاری محبت، مسکراہٹ، تمہاری قربت کو ترس رہا ہوں۔ تم مجھ سے گریز کرتی بھاگتی رہیں، اور وہ عاصم ایک دن میں تمہاری ہنسی، مسکراہٹ اور شرمیلی اداؤں کا مستحق بن بیٹھا۔ اپنے حسن کے جلووں سے اور کس کس کو فیض یاب کیا ہے تم نے؟ زاہد قریشی اور عاصم کے علاوہ۔ مجھے تو تم مجبوراً برداشت کر رہی تھی نا؟ دل سے کس کس کو اپنے وجود کی سپردگی پیش کرتی رہیں ابھی تک؟ آج بتا ہی دو۔ سمیر، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، کسی نے مجھے نہیں چھوا سوائے آپ کے۔ آپ توہین کر رہے ہیں میری۔ میں نے آپ کو چاہا ہے، صرف آپ کو۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ کس کس کو چاہنے کے بعد مجھے اس قابل سمجھا تم نے؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ بس کرے، وہ پوری قوت سے چیخی، مگر آواز تب بھی مدھم تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بے قصور ہوں میں۔ آپ شکی ہیں، آپ کو تو اپنی محبت پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ کیا اعتبار کریں گے؟ میں غلط نہیں ہوں، آپ غلط ہیں۔ شٹ اپ! سمیر نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے رخسار پہ جڑ دیا۔ وہ بری طرح درد سے بلبلا اٹھی، اور نیچے کارپٹ پہ گرتے ہی اس کی دلدوز چیخیں نکل گئیں۔ وہ اوندھے منہ پڑی درد اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز تھم گئی تو سمیر نے شعلہ باز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اٹھو اور بیڈ روم میں جاؤ۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو اس کے حکم پہ کوئی حرکت کرتی نہ۔ وہ ویسے ہی بے حس و حرکت پڑی رہی، اور غصے سے وہ اسے دیکھتا کچن میں آ گیا۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، منہ سے لگا کے ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ باقی کی آدھی کو اپنے چہرے پہ انڈیل لیا، اور اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کرتا ہوا لاؤنج میں آیا تو تہنیت کو اسی حالت میں اوندھے منہ بے سدھ لیٹے دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ تیزی سے اس کے قریب آیا، اس کا شانہ پکڑ کے اسے سیدھا کیا تو اس کی اپنی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ آنسوؤں، تھپڑوں اور خون کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ سمیر کا دل اب کے بڑی بری طرح سے تڑپا۔ اس نے اس کے سر کو اوپر اٹھا کے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا اور بے قراری سے اسے پکارنے لگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تہنیت ناز و نیم میں پلی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدین نے ہمیشہ اسے شہزادی بنا کے رکھا تھا۔ وہ نرم دل، معصوم اور شرمیلی سی لڑکی تھی، جس کے خواب بہت زیادہ تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اچھی زندگی گزارے اور والدین کے لیے فخر بنے، مگر قسمت کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ اس کے والد کا کاروبار آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ قرضوں کے بوجھ نے ان کا سکون چھین لیا۔ ایسے میں زاہد قریشی جیسے با اثر اور دولت مند شخص نے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ زاہد قریشی عمر رسیدہ مگر طاقت اور دولت کے نشے میں بد مست شخص تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ اس کے تعلقات نہ صرف سیاست دانوں سے تھے بلکہ قانون کی گرفت سے بھی وہ آزاد تھا۔ زاہد قریشی کا طریقہ ہمیشہ ایک سا تھا۔ وہ کسی کمزور شخص کی مالی کمزوری ڈھونڈ کے اسے سہارا دیتا تھا، اور پھر اس کے گھر کی عزت اور غیرت پر نظریں گاڑ دیتا تھا۔ تہنیت کے والد اس حقیقت سے نا واقف نہیں تھے، مگر مجبوری نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زاہد قریشی کی نظریں ان کی بیٹی پہ ہیں، لیکن کاروبار بچانے کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ بیٹی، قریشی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ ہمیشہ خوشگوار رہنا چاہیے، والد نے ایک دن تہنیت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
تہنیت حیران ہو کے بولی، ابو وہ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ان کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بس تم میری بات مانو۔ ہمارا سارا کاروبار، عزت، سب کچھ انہی کے دم سے ہے، والد نے سخت لہجے میں کہا۔ تہنیت خاموش ہو گئی۔ زاہد قریشی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا جال بچھایا۔ ایک دن اس نے تہنیت کے والد فرجاد صاحب کو اپنے فارم ہاؤس پہ مدعو کیا۔ یہ فارم ہاؤس شہر کے مضافات میں تھا، جہاں اکثر سیاسی شخصیات اور بڑے بڑے سرمایہ دار آتے جاتے رہتے تھے۔ اس دن قریشی صاحب نے خاص انتظام کیا تھا۔ دسترخوان پہ بہترین کھانے، اعلیٰ مشروبات اور ساتھ ہی چند ایسے با اثر افراد کو بلایا تھا جن سے ملنے کی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرجاد صاحب حیران تھے کہ قریشی صاحب ان کے ساتھ اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد قریشی نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں صاحب اب آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے کاروبار کے قرضے بینک والوں سے صاف کروا دیے ہیں، آپ کے جو چیک باؤنس ہو رہے تھے سب معاملات نمٹا دیے ہیں، کل سے آپ کا بزنس نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ یہ سن کے فرجاد صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار شکریہ ادا کرتے رہے۔ قریشی نے بڑی نرمی اور دوستی کے انداز میں کہا، دیکھیے میاں صاحب، آپ کو میں نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح سمجھا، جو میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں مجھے لگے گا میں نے جو کچھ کیا وہ رائے گاہ نہیں گیا۔ فرجاد صاحب نے چونک کے کہا، آپ حکم کریں قریشی صاحب، آپ کے احسانات کا بدلہ تو میں کبھی چکا ہی نہیں سکتا۔ قریشی کے لبوں پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے سگار کا کش لگایا اور آہستہ سے بولا، میں تہنیت کا رشتہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کے فرجاد صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاہد قریشی پہلے ہی 2 بیویوں کو بھگتا رہا تھا اور اب وہ تہنیت کو اپنی تیسری بیوی بنانا چاہتا تھا۔ دیکھیں میاں صاحب، میں آپ کی بیٹی کو وہ آسائشیں دوں گا جن کا وہ صرف خواب دیکھ سکتی ہے، محل جیسا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ، اور پھر آپ کے کاروبار کی ضمانت بھی ہمیشہ میری ہوگی۔ میں یہ رشتہ منظور کرتا ہوں۔ قریشی صاحب نے خوشی میں شیمپین کی بوتل کھولی اور سب کے ساتھ اس نئے رشتے کو انجوائے کرنے لگے۔ جب رات گئے فرجاد صاحب گھر پہنچے تو وہ تھکے ہوئے تھے۔ کوٹ ایک طرف ڈالتے ہوئے ڈھیلے انداز میں وہ صوفے پہ بیٹھ گئے، ساتھ ہی زبیدہ بیگم کو اس رشتے کی خبر بھی دی، جو یہ خبر سن کے ہکا بکا رہ گئی۔ فرجاد صاحب نے بیوی کو کھوئے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے بولے، تم پریشان نہ ہونا، ناشتے کی ٹیبل پہ میں تہنیت سے خود بات کروں گا، وہ سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ یہ سب میں نے کیوں کیا ہے۔ بیوی کو اطمینان دلاتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر جہاں تہنیت کالج جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی، وہیں فرجاد صاحب بھی دفتر جانے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ناشتہ کرتے کرتے انہوں نے سرسری طور پہ بیٹی کو رات والی دعوت اور رشتے کے بارے میں ایسے بتایا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ تہنیت کے حلق میں آواز اٹک گئی اور فرجاد صاحب اٹھ کے باہر نکل گئے۔ وہ بس اپنے باپ کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ فرجاد صاحب کے جانے کے بعد زبیدہ بیگم کچن سے نکل کے آئیں۔ تہنیت نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نظریں چراتے ہوئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے باپ کے فیصلے کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں۔ تہنیت نے دل ہی دل میں غصے اور بے بسی کا ملا جلا احساس محسوس کیا، مگر جانتی تھی کہ فرجاد صاحب کے سامنے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب اس کی ماں ہی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی تو وہ بھلا اپنے لیے کیا کرتی۔ ناشتہ ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے وہ مرے مرے قدموں سے کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج کے گیٹ پر جب وہ اپنی گاڑی سے اتری تو سامنے ہی اسے موٹر سائیکل پہ کھڑا سمیر نظر آ گیا۔ سمیر آج پھر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے اس لڑکے نے ایک بھی صبح مس نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی کالج پہنچتی وہ پہلے سے منتظر ہوتا۔
نہ جانے کس گھڑی سمیر اس کی محبت میں دیوانہ ہوا کہ پھر ایک دن بھی یہاں آنے میں ناغہ نہ کیا، مگر آج سمیر کو دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کے دل میں افسوس جاگا۔ کاش وہ بتا پاتی کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس سے نظریں چراتی آگے بڑھی تو سمیر پھر راستے میں آ گیا۔ پلیز ایک بار میری محبت کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے دنیا ایک کر دوں گا۔ اس کی بات پہ تہنیت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے والدین کبھی راضی نہیں ہوں گے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس نے جب سیدھا والدین کی بات کی تو سمیر کے دل میں ایک چھوٹی سی خوشی لہرا گئی، لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مطلب تمہیں اعتراض نہیں ہے، تم بس اپنے ماں باپ کی وجہ سے ڈرتی ہو۔ تہنیت اپنے ہی لفظوں پہ پچھتا رہی تھی، دل ہی دل میں خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک ایسے انسان کو محبت کا بڑھاوا دے رہی ہے جو شاید کبھی بھی اس کا مقدر نہ بن سکے۔ اسی کشمکش میں وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر ٹھیک اسی لمحے سمیر نے پہلی بار ہمت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو برسوں سے دبے خوابوں کی طرح پلتی رہی تھی۔ وہ بےتابی سے بولا، تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گا، تمہارے والدین کو راضی کر لوں گا، میں تمہیں اپنی دنیا بنا لوں گا، بس ایک بار کہہ دو کہ تم میری ہو۔ لمحہ کمزور تھا، دل کی بے بسی اور خوف کے بیچ تہنیت نے بنا سوچے سمجھے سمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں، اور یہ ہاں اس کے لبوں سے بے اختیار نکلی تھی، اس سوچ کے بغیر کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ اس لمحے وہ بس ایک ہی بات جانتی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پہ زاہد قریشی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تہنیت نے جب ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دیا تو ایک لمحے کو اس کے دل پر سکون سا چھا گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جان گئی کہ اگر سمیر کو زاہد قریشی والی بات پتہ چل گئی تو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، سمیر تم میرے گھر رشتہ مت لے کے آنا، میرے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہم سیدھا کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور پھر میں بعد میں اپنے والدین کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ سن کے سمیر چند لمحے حیران کھڑا رہا، جیسے اس کے لفظوں پہ یقین ہی نہیں آیا ہو۔ اتنے دنوں کی تڑپ اور انتظار کے بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تہنیت پہلے ہیل و حجت کرے گی، مگر اس کی زبان سے سیدھا کورٹ میرج سن کے وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پہ خوشی اور اعتماد کی ایک چمک ابھری اور اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ اگلے ہی دن سمیر نے ساری تیاری کر لی۔ تہنیت نے اپنے کالج کے بیگ میں چپکے سے کچھ ضروری کپڑے، چند کاغذات اور دستاویزات رکھ لیں اور ایسے نکلی جیسے عام دنوں میں کالج جا رہی ہو، مگر اس دن وہ سمیر کے ساتھ نکلی اور سیدھا کورٹ پہنچی، جہاں دونوں نے نکاح رجسٹر کروا کے خاموشی سے شادی کر لی۔ سمیر اپنے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ فلیٹ اسے کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ اس کے گھر والے چھوٹے شہر میں رہتے تھے، اس لیے تہنیت کو اپنے فلیٹ لے جانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ شام کو جب تہنیت اپنے والدین کے گھر واپس نہ لوٹی تو گھر میں ہلچل مچ گئی۔ زبیدہ بیگم پریشان ہو کے بار بار کالج اور رشتہ داروں کو فون کر رہی تھیں اور فرجاد صاحب سخت غصے میں ادھر ادھر فون گھما رہے تھے۔ آخر کار جب انہوں نے تہنیت کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ان کی بیٹی کی آواز آئی، ابو میں نے شادی کر لی ہے۔ فرجاد صاحب کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا، ان کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں کوند گئیں۔ یہ خبر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان کی سیدھی سادی فرما بردار بیٹی کی زندگی میں کوئی لڑکا بھی ہے۔ ان کا وجود کانپنے لگا اور غصے میں ان کے لبوں سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ ناممکن ہے۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے فلیٹ کا پتہ لے کر اس کے فلیٹ پہ پہنچے۔ تہنیت کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ جب زور سے بجا تو تہنیت کا دل کانپ گیا۔ باہر فرجاد صاحب اور زبیدہ بیگم کھڑے تھے۔ اندر ہی اندر وہ لرز گئی، مگر سمیر فوراً دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی جرأت تھی۔
یہ میری بیوی ہے، آپ اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ اس نے نکاح نامہ ان کے سامنے پھیلا دیا۔ فرجاد صاحب نے غصے سے کاغذ کو دیکھا، مٹھی بھینچ لی، مگر قانون کے اس کاغذ نے انہیں بے بس کر دیا۔ زبیدہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی دونوں تھے۔ پھر انہوں نے نظریں پھیر لیں اور خاموشی سے لوٹ گئیں۔ تہنیت کا دل جیسے بوجھ سے دب گیا۔ اس رات سمیر نے جب اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ابھی تک اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں تو تمہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ سمیر نے اس کے لفظوں کو دل پہ چوٹ کی طرح محسوس کیا۔ دل میں بدگمانی اٹھی کہ اگر جانتی نہیں تھی تو پھر شادی کیسے کر لی؟ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بنا جانے لے لیا تھا اور اب قریب آنے سے روک رہی تھی۔ سمیر نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے قریب ہونا چاہا، لیکن وہ پھر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز سمیر، پلیز ابھی نہیں، بس کچھ دن کی مہلت دے دو، پھر میں خود تمہاری ہو جاؤں گی۔ سمیر کو اس کی بات پہ بہت غصہ آیا، مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ سمیر نے تہنیت کے دل کو جیتنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی بھی الجھی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ پھر اچانک ایک دن طوفان آ گیا۔ زاہد قریشی کو خبر ہو چکی تھی کہ تہنیت نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے لڑکے کی معلومات نکلوائیں اور پھر سیدھا سمیر کے دفتر پہنچ گیا۔ سامنے آتے ہی اس نے سب کے بیچ میں اونچی آواز میں کہا، یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری منگیتر سے شادی کی ہے۔ پورا دفتر سکتے میں آ گیا۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور تصویریں دکھانی شروع کی۔ کچھ تصویریں وہ تھیں جو اس نے چوری چپ کے پارٹیوں میں کھینچی تھیں، کچھ ایسی تھی جس میں تہنیت زبردستی کے ماحول میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ لڑکی میرے ساتھ تصویروں میں ہے، یہ میری عزت سے کھیل گئی۔ قریشی کے لفظوں نے سمیر کے دل کو ہلا دیا۔ قریشی نے بڑی چالاکی سے اس الزام میں تہنیت کے والد کا ذکر دبائے رکھا، سارا بوجھ براہ راست تہنیت پہ ڈال دیا۔ سمیر کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ وہ حیرت اور غصے میں تہنیت کا چہرہ یاد کر رہا تھا، اس کی ہاں کی آواز، اس کا کانپتا ہوا جسم اور ہمیشہ قربت کے لیے انکار کر دینا۔ 1 ہفتے میں بھی ان دونوں کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی اس نے مجھے استعمال کیا؟ کیا وہ صرف پناہ چاہتی تھی، محبت نہیں؟ کیا اس نے پہلے قریشی کو لوٹا اور اب مجھ پہ بوجھ ڈال دیا؟ اس سے پہلے کہ وہ خود ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا، قریشی نے مسکراتے ہوئے سارے کاغذات کو سنبھالا اور کہنے لگا، جلد ہی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں پتہ چل ہی جائے گا اور تب تم بہت پچھتاؤ گے۔ یہ وہ لفظ تھے جو اس کے کانوں پہ دھماکہ بن کے گرے۔ وہ بے یقینی سے زاہد قریشی کو دیکھتا رہ گیا اور زاہد قریشی نے اسے نوکری سے نکلوا کے اپنی راہ لی۔ سارا دفتر اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اور اس کی بیوی کے کردار پہ بات ہو رہی تھی، اس لیے وہ بس فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ ویسے بھی نوکری ختم ہو چکی تھی اور زاہد قریشی کے جتنے تعلقات تھے، اس کے بعد تو دوبارہ کوئی نوکری ملنا بھی ناممکن سی بات لگ رہی تھی۔ جب وہ فلیٹ پہ لوٹا تو اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے دنوں میں تھی۔ تہنیت نے پریشان ہو کے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر سمیر کا لہجہ ٹھنڈا اور کڑوا تھا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم نے قریشی کے ساتھ تعلق بنایا تھا، اس سے پیسے لیے اور پھر مجھ سے کورٹ میرج کر لی کیونکہ تمہیں مزید اس بڈھے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی؟ تہنیت کا دل ڈوب گیا۔ سمیر کی آنکھوں کا شک اسے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، سمیر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جال ہے۔ لیکن سمیر کے اندر کا شک اب اس کے ہر لفظ کو جھوٹ بنا کے پیش کر رہا تھا۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ زاہد قریشی کون ہے؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور تم نے اتنی جلد بازی میں مجھ سے نکاح کیسے کر لیا؟ میں ہی بے وقوف تھا، محبت میں اندھا ہو کے تمہاری ہر بات مانتا چلا گیا۔
یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک لڑکی جو مجھے جانتی بھی نہیں ہے وہ سیدھا مجھ سے کورٹ میرج کرنے کے لیے کیسے راضی ہوئی، کیسے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب تمہارا دل زاہد قریشی سے بھر گیا تو تمہیں دل لگی کے لیے میں مل گیا۔ سمیر نے غصے میں جوتے اتار کے پھینکے۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج وہ ذلیل انسان دفتر میں آیا تھا، اس نے مجھے نوکری سے بھی نکلوا دیا ہے۔ سمیر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس کے اوپر اپنے گھر کی ذمہ داریاں تھیں اور اس کی اتنی اچھی بھلی نوکری اس موقع پہ چلی گئی تھی۔ دفتر کی طرف سے ملے اس فلیٹ کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم بھی مل چکا تھا، البتہ 15 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ یہی بات جب اس نے تہنیت کو بتائی تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ اور رہی بات زاہد قریشی کی، تو وہ ایک مکار آدمی ہے۔ اس نے میرے باپ کی مدد کی اور بدلے میں مجھے حاصل کرنے کی خواہش کی، لیکن میں نے تم سے شادی کر لی کیونکہ مجھے تم اچھے لگتے تھے سمیر۔ وہ پہلی بار سمیر کے نزدیک ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کا نزدیک آنا سمیر کو برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے سیدھا واش روم میں چلا گیا اور تہنیت کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ آنے والے 2-4 دن بالکل خاموشی سے گزرے۔ تہنیت جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ صبح نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلتا تو شام کو لوٹتا، اور پھر اس درمیان تہنیت کے پاس اس کے کزن عاصم کا فون آ گیا۔ عاصم اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس کی اور عاصم کی کافی اچھی بات چیت تھی۔ پھر عاصم باہر ملک چلا گیا اور ان کا رابطہ ختم ہو گیا، لیکن 2 دن پہلے ہی وہ لوٹا تھا اور اسے تہنیت کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس لیے اس نے تہنیت کو کال کر دی۔ تہنیت نے روتے ہوئے نہ صرف اسے ساری بات بتائی بلکہ اپنے شوہر کی نوکری کا بھی بتایا۔ عاصم کو اپنی خالو کی فطرت کا علم تھا، اس لیے اسے تہنیت کی ہر بات پہ یقین آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، میں عاصم کو نوکری بھی دے دوں گا اور اس کے لیے فلیٹ کا بھی کوئی انتظام کر دوں گا۔ تہنیت نے دل سے عاصم کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی اس سے گزارش بھی کی کہ کسی بھی طرح سے یہ بات سمیر کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، ورنہ شاید اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اگلے ہی دن سمیر کو نوکری مل گئی تھی اور ساتھ ہی فلیٹ بھی۔ وہ خود بے انتہا حیران تھا کہ جس کمپنی میں اس نے سی وی تک نہیں دی وہاں سے اسے خود انٹرویو کی کال بھی آئی اور پہلے ہی انٹرویو پہ نوکری بھی دے دی گئی۔ نوکری ملی تو ذہن سے کچھ ٹینشن کم ہوئی اور اس نے اپنا رویہ تہنیت کے ساتھ کچھ بہتر کر لیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی محبت اس پہ لٹانے لگا اور تہنیت پوری طرح اس کی ہو چکی تھی۔ زندگی میں کچھ حد تک سکون آ گیا تھا۔ زاہد قریشی کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا تھا اور دوبارہ اس کے باپ نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ البتہ مہینے بعد اس کی ماں کا فون آیا، جو نہ صرف ناراض تھی بلکہ اس کی طرف سے فکر مند بھی تھی، لیکن تہنیت نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ سمیر ایک اچھا انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ دھیرے دھیرے سمیر اپنی نوکری میں آگے بڑھنے لگا۔ تہنیت نے گھر سنبھال لیا۔ شادی کو 2 مہینہ ہی لگا تھا کہ تہنیت امید سے ہو گئی۔ یہ خبر جب سمیر کو ملی تو زاہد قریشی کے جملے اس کے کانوں میں گونجے، مگر اس نے ہر ماضی کی بات کو دھتکارتے ہوئے تہنیت پہ یقین کیا اور اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ تہنیت کو حاملہ ہوئے یہ 6واں مہینہ تھا جب وہ اور سمیر شاپنگ کے لیے مال گئے۔ تہنیت کو بچے کے لیے کچھ چیزیں پسند آ رہی تھیں، لیکن ٹیگز کو دیکھ کر مجبوراً وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اتنی مہنگی چیزیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اتفاقاً اسی وقت وہاں پہ فرجاد صاحب ان سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے غصے سے اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھا۔ کیا ملا اس سے شادی کر کے؟ ڈربے جیسا فلیٹ، اور یہ غریبی کہ چند چیزوں کا ٹیگ دیکھ کے انہیں چھوڑنا پڑ جائے۔ فرجاد صاحب نے بنا سوچے سمجھے سمیر کو بے انتہا ذلیل کیا۔ کیا دے سکتے ہو تم میری بیٹی کو جو اس سے شادی کر لی؟ اگر اس کی شادی زاہد قریشی سے ہوئی ہوتی تو یہ آج عیش کر رہی ہوتی۔ عاصم نے جو نوکری تمہیں دی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو شاید تم دونوں سڑک پہ ہوتے۔ فرجاد صاحب نے وہ بات کہی جسے سن کے سمیر چونکا اور تہنیت کے ہوش اڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون عاصم؟ سمیر کے کان کھڑے ہوئے۔
بتایا نہیں تہنیت تم نے اسے کہ کون عاصم؟ وہی عاصم جس سے تمہاری بیوی نے منت کر کے تمہاری نوکری ارینج کی ہے، جس کی دی ہوئی کمائی تم کھاتے ہو اور جس کے دیے ہوئے فلیٹ میں تم رہتے ہو، تہنیت کی خالہ کا بیٹا۔ فرجاد صاحب نے سچ اس کے منہ پہ مارا تھا اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ تہنیت کے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا واپس لے کے آیا تھا۔ کس سے مدد مانگی تھی تم نے اور کیوں مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہو؟ ہر بار ہر جگہ بار بار تمہارا باپ میری تذلیل کرتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں تھی تمہاری ہمدردی کی، پہلے وہ زاہد قریشی اور اب یہ عاصم۔ اور کتنے مرد ہیں کتار میں، ایک ہی بار بتا دو جن پہ تم اپنی خوبصورتی کو استعمال کرتے ہوئے فیورز لیتی ہو۔ سمیر کے لفظوں نے تہنیت کا دل چیرا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کزن ہے میرا، ایک ہی بار بات ہوئی تھی شادی کے بعد، اور میں نے آپ کی جاب کے بارے میں بتایا تھا، اس نے خود ہی میری مشکل حل کر دی۔ میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، بہت پریشان تھے آپ اس وقت سمیر۔ تہنیت نے روتے ہوئے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح سمیر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے زیادہ ہی برا سلوک کر دیا۔ بڑی مشکل سے کمرے کا دروازہ کھلوا کے اس نے تہنیت کو سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری تہنیت، تمہیں پتہ ہے نا میرے ٹیمپر ایشو کا، مجھے بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ تمہارے باپ کے منہ سے جو سچ سنا اس کے بعد میری بس ہو گئی۔ معافی مانگتے ہوئے اس نے پھر سارے معاملات سدھار لیے تھے۔ میں دوسری نوکری تلاش کروں گا اور جلد ہی یہ نوکری چھوڑ دوں گا، یہ بات میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں۔ آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سمیر نے اسے اپنے فیصلے کو سنایا، جسے سن کے وہ پریشان تو ہوئی تھی لیکن کچھ بولی نہیں تھی۔ 1 مہینہ اور گزر گیا تھا۔ اس کی پریگنینسی کو 7واں مہینہ لگا تو اس کی ماں کا فون آ گیا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ تہنیت نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ تہنیت کو اپنے گھر بلانا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تہنیت ان کے گھر آئے گی تو فرجاد صاحب اسے معاف کر دیں گے۔ تہنیت نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ سمیر سے پوچھ کے بتائے گی۔ سمیر کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کی پسند کا کھانا بنا کر پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ وہ محبت سے سمیر کو اس بات کے لیے راضی کر لینا چاہتی تھی۔ سمیر دفتر سے آیا تو اسے تیار دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور پھر رات گئے محبت سے تہنیت نے اس کا سر دباتے، بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو سمیر کو اس بات پہ غصہ آیا کیونکہ فرجاد صاحب کی بے عزتی اسے ابھی بھی یاد تھی، لیکن پھر تہنیت کی خاطر اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح وہ پوری طرح سج دھج کے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سمیر نے خود اسے میکے پہ چھوڑا اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ آدھے دن کے بعد اسے فرجاد صاحب کا فون آیا، میری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ یہاں آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی سہولت بھی نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں وہ بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ زاہد قریشی سے بچنے کے لیے اس نے تم سے نکاح کیا تھا، اب وہ عاصم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے عاصم سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی وہ عاصم کے ساتھ ہے اور بہت خوش ہے۔ چاہو تو تمہیں تصویر بھیج دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سمیر کے نمبر پہ فرجاد صاحب نے تصویر بھیجی جس میں عاصم اور تہنیت ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ تہنیت کی تیاری، اس کی کھلی زلفیں، ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا، یہ دیکھ کے سمیر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک پیر پہ واپس تہنیت کو لینے کے لیے سسرال پہنچا، لیکن ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی اس کے کانوں میں کچھ جملے پڑے جنہیں سن کے اس کا ہر شک یقین میں بدل گیا۔ عاصم کہہ رہا تھا بس ایک بار طلاق ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اور اس کی بات پہ تہنیت ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ غصے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور بنا کچھ سنے اسے کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ وہ سارا راستہ منمناتی رہی
گھر آنے کے بعد بھی اس نے بہت کوشش کی کہ اپنی بات سمیر کے آگے رکھ سکے، لیکن اس پہ تو جنون طاری ہو گیا۔ اس نے تہنیت کی عزت کو دھجیوں میں بکھیر دیا، اسے بدذات سے لے کے بد کردار تک ٹھہرایا اور مارنا شروع کیا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اوندھے منہ فرش پہ پڑی تھی، خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سمیر نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ہرگز بھی ہوش نہیں آیا۔ پھر مجبوراً وہ اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ ڈاکٹر تو حیرت سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بے ایمانہ تشدد کس نے کیا ہے، وہ بھی ایک حاملہ عورت پہ؟ سمیر کا سر جھک گیا۔ بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فوراً سی سیکشن کے ذریعے ڈیلیوری کروانی ہوگی، ورنہ زہر پھیل سکتا ہے اور تہنیت کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ سن کے سمیر رونے لگا۔ وہ جیسا بھی تھا، اسے تہنیت سے بے انتہا محبت تھی۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ کوریڈور میں کھڑا تھا کہ وہیں پہ عاصم بھی پہنچ گیا۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے سمیر، تہنیت مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی وہ تم سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فرزاد خالو نے تم سے جھوٹ کہا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد جب وہ خالہ سے بات کر رہے تھے تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جان بوجھ کے تمہیں میری اور تہنیت کی تصاویر بھیج کے جھوٹی کہانی سنائی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی زاہد قریشی کی تہنیت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمیر اس کی بات سن کے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تم طلاق کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں طلاق کی بات کر رہا تھا، لیکن تمہاری اور تہنیت کی نہیں، بلکہ میری اور ملیحہ کی، میری بیوی ملیحہ۔ ہمارے درمیان کافی عرصے سے مسائل چل رہے ہیں۔ وہ باہر کے ملک میں رہتی ہے اور میں اسے چھوڑ کے ہی وطن واپس لوٹا ہوں، اور ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ عاصم کی شادی شدہ زندگی کا سن کے سمیر ہکا بکا رہ گیا۔ عاصم خود ہی اسے بتانے لگا کہ فرزاد صاحب کس فطرت کے مالک ہیں۔ زاہد قریشی کے بارے میں بھی عاصم نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ سمجھایا، اور یہ بھی بتایا کہ فرزاد صاحب اب ایک نئے کانٹریکٹ کے چکر میں ہیں، اور اسی لیے وہ ایک بار پھر تہنیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سمیر وہیں زمین پہ بیٹھ کے رونے لگا۔ اس نے محبت کے ہر دعوے کو جھوٹ ثابت کیا تھا، اپنی معصوم پاکیزہ بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی محبت کو گناہ قرار دیا تھا، اس کی دل لگی کو بدکاری سے تشبیہ دی تھی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کے عاصم پریشان ہو گیا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ہوا کیا ہے؟ تم دونوں کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ عاصم پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی اور بتایا کہ آپریشن ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں بچے کی باڈی آپ کو دے دی جائے گی، لیکن ابھی تک تہنیت کو ہوش نہیں آیا۔ یہ سن کے عاصم حیران ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر؟ پھر ڈاکٹر نے اسے بتا دیا کہ تہنیت کے اوپر کس طرح جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا ہے۔ یہ سن کے عاصم حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے تمہاری خاطر گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اپنی زندگی بدل دی، تمہاری نوکری، تمہاری خوشیوں کے لیے وہ دعائیں مانگتی نہیں تھکتی تھی، اور تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ عاصم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پوری شام ایسے ہی گزر گئی۔ رات گئے تہنیت کو ہوش آیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ چیخیں مار مار کے روتی رہی۔ نہیں ہوں میں بد کردار، نہیں ہوں میں، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ چیختی چلی جا رہی تھی۔ اگر عاصم وہاں نہ ہوتا تو شاید اسے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا۔ عاصم کی کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد جا کر وہ سنبھلی، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ سمیر کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ عاصم اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے عاصم نے اسے راضی کیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بالکل خاموش رہی۔ سمیر روز آتا، اسے دور سے دیکھتا۔ وہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ تھا، اولاد کو وہ کھو چکا تھا، اور اب تہنیت بھی اس کی نہیں رہی تھی۔ اس کا غم کچھ کم ہوا تو اس نے عاصم سے کہہ کے سمیر سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ سمیر اس کے قدموں میں گر گیا، اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن معافی کی کوئی گنجائش ان کے رشتے میں باقی نہیں بچی تھی۔
مجبوراً سمیر کو خلا کے کاغذات پہ دستخط کرنے پڑے۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ تہی دامن شک نے اس کے گھر کو برباد کر دیا تھا۔ عاصم سے کہہ کے تہنیت نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کی اور اپنی زندگی کو اکیلے آگے گھسیٹنا شروع کیا۔ اکثر سمیر اس کے کالج کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا، لیکن اب کوئی بھولی بھٹکی نگاہ بھی سمیر پہ نہیں جاتی تھی۔ اب ان کے راستے الگ تھے اور منزلیں جدا۔ محبت میں اگر شک آ جائے یا پھر مرد ذات ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو اسے کبھی دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے۔ کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟